نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ انسان اس دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور اگر دینی اصولوں اور ضابطوں سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو ہر آیا دن اس کا پریشان سے پریشان تر ہوتا چلا جائے گا، زندگی اس کی تلخ ہو جائے گی، اپنے بھی اس کے پرائے ہو جائیں گے، آپس میں بغض و عداوت اور نفرتیں اس قدر پھیل جائیں گی کہ جینا دنیا میں مشکل ہو جائے گا، موت کی چاہتیں اور تمنائیں کرنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اصول بتانے کے لیے، اپنے احکامات اور ضابطے سمجھانے اور بتانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عطا فرمائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں وہ اصول اور وہ ضابطے منطبق ہوتے ہیں جن ضابطوں کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی تشریح کر رہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید ہیں۔ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ دیکھنا ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا نمونہ دیکھنا ہو، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، قرآن مجید کو سمجھ لے۔ اس میں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ذکر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک بہت بڑی خوبی اور ایک بہت بڑی صفت یہ ہوا کرتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی کوشش فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم رہے، آپس میں کسی قسم کا اختلاف اور ناچاقی پیدا نہ ہو۔ اگر کسی بھی موقع پر اختلاف پیدا ہو جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنا علاقہ محلہ چھوڑ کر دوسرے محلوں میں جایا کرتے تھے، صرف دو خاندانوں کے درمیان میں اختلاف مٹانے کے لیے۔ پتہ چل جاتا کہ فلاں دو قبیلوں میں کچھ انبن ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از خود تشریف لے جاتے اور ان دو قبیلوں کے درمیان میں جا کے صلح قائم کر دیا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صلح قائم کرنا ظاہر ہے اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ چند لمحے پہلے آپس میں انتہائی نفرتیں ہوا کرتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کرا لینے کے بعد
آپس میں اتحاد اور اتفاق اس قدر پیدا ہو جاتا تھا کہ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ پاک نے اس اصول اور ضابطے کو یہ ذکر فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جب آپ کے سامنے کوئی برائی آ جائے تو اس برائی کا جواب اچھائی سے دیا کرو۔ اگر سامنے والے کی برائی کا جواب آپ اچھائی سے دیں گے، سختی کا جواب آپ نرمی سے دیں گے، ترش روئی کا جواب آپ انتہائی نرمی سے دیں گے، تو ارشاد فرمایا کأنہ ولی حمیم، وہ سامنے والا اس کے دل میں بھی حیا ہے، اس کے دل میں بھی ایمان ہے، وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ یہاں اللہ پاک نے جو لفظ ذکر فرمایا ہے وہ حمیم ہے۔ حمیم کا لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے انتہائی شدید تیز کھولتا ہوا پانی، اسے حمیم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کا ایسا دوست بن جائے گا جیسا کھولتا پانی، حمیم کی طرح۔ کیسے کہ آپ کی محبت میں اور اسی طرح سے آپ کے فائدے کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کر دے گا، اپنا سب کچھ قربان کر دے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دیا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا بہت گہرا دوست بن جائے گا، اور آپ کے اور اس کے درمیان میں جتنی بھی رنجشیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے، اس زندگی میں یہ اصول اور ضابطہ ہمیں ملتا ہے کہ دو مسلمان آپس میں روٹھنے نہیں چاہیے، دو مسلمان آپس میں ناراض نہیں ہونے چاہیے، ان اسباب کے قریب نہ جایا جائے جن اسباب سے آپس میں ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، ان اسباب کو آدمی نہ اختیار کرے جن اسباب کی بنیاد پر آپس میں حسد اور بغض اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ گزشتہ اتوار، اس سے گزشتہ اتوار، 3 اتوار سے تسلسل سے یہ مضمون چل رہا، اور آپ حضرات اچھی طرح سے سماعت فرما رہے ہیں اور پیچھے سن چکے ہیں کہ وہ اسباب جن اسباب سے آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ہم ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے آپس میں بحث و مباحثہ کرنا، بلا وجہ آپس میں دو آدمی مل بیٹھیں یا کسی بھی جگہ پر مجلس قائم ہو جاتی ہے، بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، وہ بحث دین پر ہو، سیاست پر ہو، دنیا کی کسی چیز پر بحث مباحثہ ہو، نتیجہ اور انتہا جھگڑا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، سامنے والا جب اس موقف کو نہیں سمجھتا، بالآخر نتیجہ لڑائی تک پہنچ آتا ہے، آپس میں منافرت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس بات کا تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے مسلک کو، آپ اپنی دینی سوچ کو، آپ اپنے دینی نظریے کو اچھی طرح سے سامنے والے کے سامنے واضح کر دیں، باقی سامنے والے کا ماننا نہ ماننا وہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دعوت کا حکم دیا، تبلیغ کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیے، لیکن بحث و مباحثہ نہ کیجیے، بحث و مباحثہ سے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بہترین طریقے سے آپ دلائل سمجھا دیجئے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس قریش کے کچھ لوگ آئے، مکہ والے آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم اور آپ مل کر ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ 1 سال آپ ہماری طرح عبادت کیا کریں جس طرح سے ہم کرتے ہیں، اور پھر 1 سال ہم آپ کی طرح عبادت کیا کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کے جو اختلافات ہیں یہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لہٰذا ہم آپ کی طرح 1 سال عبادت کریں، آپ ہماری طرح عبادت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پر یہ سورہ مقدسہ نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون۔ یہ وہ سورت ہے جس کو آپ نماز میں عام طور پر پڑھا کرتے ہیں، جس کا معنی اور مفہوم یہ تھا کہ ان کافروں سے آپ کہہ دیجئے
کہ لا اعبد ما تعبدون، جس طریقے پر تم عبادت کرتے ہو اس طریقے پر میں عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے اللہ پاک نے حق طریقہ بتایا، حق طریقہ سمجھایا، میں اسی کو لے کے چلوں گا، اسی کے مطابق عبادت کروں گا۔ باقی رہی بات بحث مباحثے کی تو فرمایا لکم دینکم ولی دین، اگر تم نہیں مانتے ہو تو تمہارا دین تمہارے لیے ہے، مجھے اللہ پاک نے اس دین کا حکم دیا ہے، مجھے اللہ پاک نے ایک ذات کے سامنے جھکنے کا حکم دیا ہے، میں اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث مباحثے سے اجتناب فرمایا، واضح اعلان کر دیا، اپنا مسلک بیان کر دیا اور اپنا دینی نظریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ دیا، جس میں کسی قسم کی لچک آپ نے نہیں دکھائی، نرمی آپ نے نہیں دکھائی۔ یہاں ایک بات بڑی اور اہم ہے، اس کو بھی ذہن نشین فرما لیں کہ بسا اوقات جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لچک نہیں دکھائی، اگر یہ ہو جاتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ کر لیتے ٹھیک ہے جناب جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، تو ایک سال یا کچھ وقت تک ہم آپ کی طرح عبادت کریں پھر آپ ہماری طرح کرنا، لیکن جہاں دینی بات آئے اور دین میں کوتاہی آ رہی ہو، اللہ کے حکم میں کوتاہی آ رہی ہو، وہاں کسی قسم کی مصالحت برداشت نہیں ہے، وہاں کسی قسم کا صلح برداشت نہیں ہے، وہاں کسی قسم کا سمجھوتا برداشت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کر دیا، آپ کو میرا طریقہ پسند ہے لیجئے، نہیں پسند ہے چھوڑ دیجئے، لیکن میں اسی طریقے پر چلوں گا، اسی طریقے پر چلوں گا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بسا اوقات گھر میں اگر ایک آدمی دینداری اختیار کرتا ہے اور وہ اپنی ذات تائیں اپنی ذات کے لیے سختی کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے اس طرح سے سختی کرتا ہے، سنت کے مطابق لباس پہننا شروع کر دیا، موسیقی سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، ٹی وی دیکھنے سننے سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، بےہودہ چیزوں کو دیکھنے سننے سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اسی طرح سے نافرمانی والے پروگرامز جتنے بھی ہیں وہاں جانے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں یہ آدمی سختی کرتا ہے، دیکھو دین میں سختی تو نہیں ہے، ہم اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سختی کر رہا ہے، حالانکہ وہ سختی نہیں ہے، وہ تو دین کے مطابق چل رہا ہے۔ یہاں خرابی یہاں آ رہی ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کچھ اپنے رویے کو تبدیل کریں، ہم اس سے دین کو دین سے نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سمجھوتا اس کے ساتھ کریں اور کچھ دینی معاملات ہم بھی زندہ کریں اور ہم بھی گھر کے اندر دینی فضا قائم کریں، جس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے اور آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جھگڑا اس کی وجہ سے ہوا، جب سے اس نے گھر میں دینداری کی باتیں کرنا شروع کر دی اور جناب یہ پتہ نہیں کہاں جوڑنا شروع ہو گیا اور اس نے نئی باتیں بتانا شروع کر دی، جھگڑا شروع ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، جھگڑا اس نے نہیں کروایا، جھگڑے کا سبب جو آدمی دین پر نہیں چل رہا وہ جھگڑے کا سبب ہے۔ اگر سارے کے سارے مکہ والے ایمان لے آتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں جھگڑے کی ضرورت پیش آتی؟ اگر سارے کے سارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے مسلمان ہو جاتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ احد اور جو بدر کا معرکہ ہوا یہ معرکہ پیش ہی نہ آتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے دین کو اختیار نہیں کیا، اس لیے یہ صورتحال پیش آئی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بحث و مباحثہ بلا وجہ نہ کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، ارشاد فرمایا وہ آدمی جو حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنا موقف سامنے واضح کر دے، بحث مباحثہ نہ کرے، ایسے آدمی کی جنت کا میں ضامن ہوں، ایسے کو میں جنت دلواؤں گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس میں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ بحث مباحثے سے ہم اجتناب کریں، نہ تو سیاست پر بحث ہو، نہ تو دین پر بحث مرائے بحث ہو۔ سیاست پر بحث کریں گے کیا نتیجہ نکلے گا، دین پر بحث کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا۔ سوال بھی کریں اس نیت سے دین کا سوال کریں تاکہ عمل میں آ جائیں، محض معلومات کے لیے سوال نہ کریں کہ معلومات میں اضافہ ہو۔ اللہ پاک نے ایسے سوال سے روکا ہے۔ دیکھیں صحابہ کے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سوال ذکر فرمائے ہیں، تقریباً 13-14 سوال صحابہ کے پورے قرآن میں 23 سپاروں کے اندر مذکور ہیں۔ آپ تصور تو کریں 30 سپاروں کے اندر کل کتنے سوال؟ 13-14 سوال ہیں، اور کتنا نبوت کا زمانہ؟ 23 سالہ نبوت کا زمانہ، 30 سپارے قرآن مجید کے، ان میں سوالات بہت تھوڑے لیکن عمل بہت زیادہ ہے۔
وہ لوگ عمل کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے. جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جایا کرتی اسے فوری عمل میں لے آیا کرتے تھے. قیل قال میں نہیں پڑھتے تھے, بلا وجہ بحث مباحثے میں نہیں پڑھتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بحث مباحثے سے بہت روکا ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں بیٹھے, بحث مباحثہ تکرار ہو رہا. پوچھا کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کس بارے میں بحث مباحثہ ہو رہا؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول تقدیر کے متعلق بحث چل رہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا بحث نہ کرو اعمال کرو, بحث نہ کرو اعمال کرو. کہ اس طرح سے بحث مباحثہ اس کا نتیجہ جھگڑا ہے, اس کا نتیجہ اور کوئی نہیں ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, اعمال کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ایک مرتبہ دیکھا بحث مباحثہ ہو رہا, آپ نے پوچھا کیا بات چل رہی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں, اللہ کے بارے میں سوچا جا رہا. ارشاد فرمایا لا تتفکروا فی اللہ, اللہ کے بارے میں مت سوچو, تتفکروا فی خلق اللہ, اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچو, اللہ کے بارے میں مت سوچو. یہ جگہ بحث مباحثے کی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے بارے میں تم سوچو گے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے. کیوں؟ اس لیے آپ نے مثال دی. ارشاد فرمایا جب تم اللہ کے بارے میں سوچو گے نتیجہ یہ نکلے گا, کبھی کبھی شیطان آ کے تمہیں اللہ کے بارے میں یہ خیال ڈالے گا, یہ کہے گا یہ آسمان کس نے بنایا؟ آپ کہو گے اللہ نے بنایا. پھر شیطان کہے گا زمین کس نے بنائی؟ آپ کہیں گے اللہ نے بنائی. پھر وسوسہ ڈالے گا پہاڑ کس نے بنائے؟ آپ کہو گے اللہ نے بنائے. اور چیزوں کا سوال کرتا چلا جائے گا, کرتا چلا جائے گا. بالآخر آپ سے یہ سوال پوچھے گا, دل میں وسوسہ ڈالے گا اللہ کو کس نے بنایا؟ فرمایا جب یہاں بات آ جائے تو رک جاؤ, بحث نہیں کرنا, آگے فوراً چھوڑ دو اس بحث کو. ارشاد فرمایا کیا کرو پھر؟ کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اگر اللہ کے بارے میں وسوسہ شیطان تمہیں ڈالتا ہے مت بحث میں پڑھو, مت تحقیق میں پڑھو, مت تجسس میں پڑھو, بس وہاں اپنی بحث کی لگام کو روک دو اور زبان پر یہ کلمہ لے آؤ قل هو اللہ احد. اللہ وہ ذات ہے جو اکیلا ہے, اکیلا ہے. الصمد جس کو کائنات کی ہر چیز اسی سے مانگتی ہے, ہر چیز اسی کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, اس کو کسی نے نہیں بنایا, کسی نے نہیں بنایا. وہ از خود سے ہے, از خود سے ہے, از خود سے ہے. اس کی کوئی ابتدا نہیں, اس کی کوئی انتہا نہیں. اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. فرمایا اللہ کے بارے میں مت بحث کرنا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. سوال یہ ہوا, پھر خیال آیا کہ اچھا جب کہا کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا, اس کا باپ بھی نہیں, اس کی اولاد بھی نہیں, پھر کیسے ہوا, کیسے ہوا؟ تو ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وہ تمہاری طرح نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ اسباب کے تحت ہو کہ ہر انسان کا باپ ہوتا ہے, اولادیں ہوتی ہیں, نسبت ہوتی ہے, نسب ہوتا ہے. اللہ پاک نسب سے پاک ہے, نسب سے پاک ہے. یا اللہ پھر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ دنیا میں نہیں سمجھ میں آئے گا, اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ارشاد فرمایا اللہ پاک نے بتایا کنت کنزا مخفیا, میں ایک مخفی خزانہ تھا, میں ایک مخفی خزانہ تھا. فارید ان اعرف, تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. لاجل ذلک خلقت الخلق, اس لیے میں نے مخلوق کو بنایا ہے کہ تم مخلوق کو دیکھ کر مجھے پہچانو, تم مخلوق کو دیکھ کر مجھے پہچانو. مجھے صفات کے ذریعے سے پہچانا جائے گا, میری ذات کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو. اللہ کی کنہا اور حقیقت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے, وہ اللہ پاک عقل سے بالا تر ہے, وراء الورا ہے. اللہ پاک تک انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی. ہاں صفات سے پہچانو. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ایک آدمی کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر, البعرۃ تدل علی البعیر. عربوں میں اونٹ چلا کرتے تھے صحرائی علاقوں میں, اور جس علاقے سے کوئی قافلہ گزرتا اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ قریب قریب میں قافلہ گزرا ہے. اور ایسے ہوشیار لوگ ہوتے تھے, اونٹ کی مینگنی اٹھا کر دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ اونٹ کہاں کا ہے, اس نے خوراک کیا کھائی ہوئی ہے, یہ کہاں کا اونٹ ہے اور کہاں کا قافلہ گزرا ہے. ایسے زیرک انسان تھے عرب, ایسے تھے. اس لیے تو اللہ پاک نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کے اندر بھیجا ہے.
ٹھیک ہے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے وہ ذہانت عطا فرمائی تھی، وہ ہوشیاری عطا فرمائی تھی کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کے اندازہ کرتے تھے صبح کا گزرا ہوا ہے، شام کا گزرا ہوا ہے، کتنا وقت ہوا یہ قافلہ یہاں سے گزرا، اس سے اندازہ لگایا کرتے تھے، اور نشانات قدم دیکھ کے اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کتنا وقت ہو گیا اس قافلے کو یہاں سے گزرا ہوا، اور اونٹ کی مینگنی توڑ کر اندازہ کرتے تھے، اندر سے جو خوراک نکلتی، جو گٹھلی نکلتی، دیکھ لیتے تھے کہ یہ کھجور کہاں کی کھائی ہوئی ہے، یہ کہاں کی کھجور ہے۔ تو ایسے زیرک انسان تھے، ایسے ہوشیار لوگ تھے، اللہ پاک نے ایسے لوگوں میں اپنے نبی کو بنا کے بھیجا، اور پھر ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سینے سے لگایا، پوری دنیا کے اندر وہ چھا گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ اونٹ کی مینگنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے قافلہ گزرا، اونٹ گزرا ہے۔ تو فرمایا اتنا بڑا کائنات کا نظام آپ کو نہیں سمجھا رہا کہ ایک مالک خبیر ہے، ایک اللہ پروردگار ہے جس نے اس نظام کو بنایا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کتنی زبردست مثال۔ ایک بڑھیا سے پوچھا کیسے رب کو پہچانا ہے؟ کہتی ہے میں نے چرخے سے پہچانا ہے، میں سوت کاٹتی ہوں، اور جب سوت کاٹنے کے لیے بھیڑ بکریوں کے اوپر سے وہ اون اتارا جاتا تھا اور اس کے دھاگے اور رسیاں بنائی جاتی تھی، اور ایک چرخہ ہوتا تھا اسے کاتا کرتے تھے اسے، تو کہا میں اس کو جب گھماتی ہوں تو گھومنے لگتا ہے، جہاں میری طاقت ختم ہو جاتی ہے تو وہ رک جاتا ہے یا الٹا چلنے لگتا ہے، واپس چلنے لگتا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ یہ میرے گھمائے بغیر نہیں گھومتا، اتنا بڑا سورج بغیر کسی کے طلوع کیے کیسے طلوع ہو سکتا ہے، اتنا بڑا چاند بغیر کسی کے نکالے کیسے نکل سکتا ہے، اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتی ہے۔ تو یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اللہ کو اپنی طرح کا نہ سمجھو، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی تمہیں، وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے، دیکھنے میں آنکھوں سے پاک ہے، وہ بولتا ہے زبان کا محتاج نہیں ہے، وہ سنتا ہے کان کا محتاج نہیں ہے، اس کے پاس گرفت ہے، پکڑتا ہے، ہاتھ کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ انسان کے اعمال کا ادراک کرتا ہے، لیکن کسی بھی چیز کا اللہ پاک محتاج نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی قدرت اور علم کو عجیب بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تم جانتے ہو یہ زمین آسمان کے بیچ کا خلا کتنا ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 500 برس کا فاصلہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا 500 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500، دوسرے سے تیسرے تک 500، تیسرے سے چوتھے تک 500، اسی طرح سے 7 آسمانوں کا فاصلہ۔ پھر ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 7 آسمانوں کے اوپر اللہ پاک کی قدرت کا ایک سمندر ہے، اس سمندر کا اوپر اور نیچے اس کا موٹاپا اتنا ہی ہے جتنا زمین آسمان کے بیچ کا خلا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس سمندر کے اوپر اللہ پاک کا عرش ہے، اور اس عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ اور پھر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کا موٹاپا اس کا کیا کہنا، وہ بھی اسی طرح سے ہے جتنا زمین آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اگلی بات جو ہے وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ بَنِي آدم، اتنی بلندیوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان کے کوئی عمل اللہ پاک سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ پاک انسان کے سارے اعمال کو جانتا ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ دیکھنے کی مثال آپ نے دی، کتنا دیکھتا ہے؟ فرمایا یہ اگر مثال ہے، ترمذی کی مثال ہے، ترمذی شریف میں یہ روایت مذکور ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک انتہائی سیاہ چٹان ہو، کالی رات ہو، اور اس پر ایک چونٹی چل رہی ہو، اور اس چونٹی کی جو لکیر پاؤں سے پڑتی ہے اس لکیر کو بھی اللہ پاک دیکھتا ہے، اللہ پاک اسے بھی دیکھتا ہے۔ تو اتنا دیکھنے والا ہے، یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی پلے والا نہیں ہے، ہم پلہ اس کا نہیں ہے، کوئی برابری کا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کے متعلق یا دین کے کسی بھی بات کے متعلق بحث مباحثہ کرنا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح سے آپس میں لڑائی جھگڑے کے اسباب میں سے ایک سبب بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے، میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بخل ہے، بخل آدمی کے اندر بخل پن
اور کنجوس اور حریص اور لالچی ہونا یہ ایسی گندی صفت ہے کہ جس سے انسان کا ایمان بھی برباد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑوں کی نوبت بھی آتی ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کو ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان اور یہ بخل دونوں کے دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتے، دونوں کے دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ اس کا یہ معنی تو خیر نہیں ہے حدیث مبارک کا کہ وہ آدمی جو بخیل ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ البتہ ایمان کا نور اسے نصیب نہیں ہوگا، ایمان کی معرفت اسے نصیب نہیں ہوگی، اللہ کا تعلق اسے نصیب نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور مثال دی، ارشاد فرمایا دیکھو یہ سخاوت اور یہ بخل، یہ دو، سخاوت جنت کا درخت ہے، بخل جہنم کا درخت ہے، اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ جس آدمی کو چاہے جس درخت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے، اگر سخاوت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے تو سخاوت اختیار کرے، اور اگر جہنم کے اندر جانے کا خیال اور ارادہ ہے تو پھر بخل اختیار کرے گا تو وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ بخل بھی بسا اوقات، یہ انسان کے اندر کنجوس پن جو ہوتا ہے، یہ بھی بسا اوقات یہ سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ آپس میں جھگڑے کا۔ آدمی کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آدمی کو خوب فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ انسان جہاں خرچ کرنا اس کے لیے ضروری ہو، دیکھو جہاں خرچ کرنا ضروری ہو وہاں خرچ نہ کرے، یہی بخل کہلاتا ہے۔ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے، جہاں خرچ کرنا اس کے ذمہ لازم ہے، جہاں خرچ کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، وہاں خرچ نہیں کرے گا، یہ بخل ہے۔ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرے گا تو بخل ہے۔ جہاں اپنی ذات پر خرچ کرنا ضروری ہے نہیں کرے گا تو بخل ہے۔ کسی دوسرے پر خرچ کرنا ضروری ہے، گھر والوں کے اخراجات اس کے ذمہ عائد ہیں، نہیں خرچ کرے گا تو بخل ہے۔ اور اسی طرح سے بیوی پر اگر خرچ نہیں کرے گا، جہاں خرچ کرنا اس کے لیے ضروری ہے اور حیثیت موجود ہے لیکن اس کی ضروریات نہیں پورا کر رہا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ بچوں پر خرچ نہیں کر رہا، حیثیت ہونے کے باوجود نہیں خرچ کر رہا، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا، یہ بخل ہے۔ اہل ایمان کی صفات اللہ نے یہ ذکر فرمائی ہیں کہ لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ اللہ والے وہ ہوا کرتے ہیں جو اسراف بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ بخل سے اور اسراف سے پاک رکھتے ہیں اپنے آپ کو اور درمیانے راستے کو اختیار کرتے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اگر ایک آدمی اپنے گھر میں جہاں ضروریات ہیں وہاں خرچ نہیں کرتا تو گھر اچھا خاصا بنا بنایا گھر برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر شوہر کمائی لا کے آ کے بیوی کو دے دیتا ہے اور وہ پیسے کے اوپر قابض بن جاتی ہے، قبضہ کر لیتی ہے، اپنی خواہشات تو بھرپور اپنی خواہشات میں پیسے کو برباد کرتی ہے، لیکن شوہر کی ضرورت کو اگر پورا نہیں کرتی، بچوں کی ضروریات کو اگر پورا نہیں کرتی، تو ایسا کرنے سے بھی گھر میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ایسا کرنے سے گھر میں لڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں، بس اوقات یہ حال ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ آدمی خوب کھل کر خرچ کرے، تو نہ خرچ کرے جتنی اللہ پاک نے حیثیت دی ہے۔ ایک آدمی کو اللہ پاک نے اتنی حیثیت دی ہے کہ وہ 2 وقت کا کھانا گھر میں کھلا سکتا ہے، اس کے ذمہ لازم نہیں ہے وہ تیسرے وقت کا کھانا لے کے آئے، بلکہ کیا کرے، گھر والوں کو صبر سکھائے۔ یہ بھی تو ضروری ہے کہ گھر والوں کو صبر سکھایا جائے، صبر کے واقعات سنائے جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات اور حالات سنائے جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی جو ہے وہ 3 چاند گزر جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ آج کون سا گھرانہ ایسا ہے کہ جہاں ایک دن چولہا نہ جلے؟ آج کون سا گھرانہ ایسا ہے جہاں صبح کو کوئی پکانے کی چیز نہیں ہے، چولہا نہ جلے، اور شام کو نہ جلے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، ان کے گھر کا یہ حال تھا۔ تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اگر حیثیت نہیں ہے مالی بہت زیادہ، تو یہ واقعات سنائیں۔ ان واقعات سے دل میں صبر پیدا ہوگا، دل میں استقامت پیدا ہوگی۔ سلف الصالحین کی نیک صالح عورتیں ایسی ہوا کرتی تھیں کہ اپنے بچوں کو یہ سبق سکھایا کرتی تھیں، اور جس دن گھر میں فاقہ ہو جاتا تو بچے خوش ہو جاتے۔ بچے یوں کہا کرتے تھے، آج ہمارے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہوا ہے، آج ہمارے گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے۔ حضرت کے گھر میں فاقہ آیا کرتا تھا، آج ہمارے گھر میں فاقہ آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری بھی مناسبت ہو گئی ہے۔ کتنے خوش ہوتے تھے وہ لوگ۔
اللہ اکبر. تو بس یہ دین نہ ہونے کی بنیاد ہے، چونکہ ہمارا سارا کا سارا دھیان ظاہر پر ہے، پیسے پر ہے، مال پر ہے، دنیا پر ہے. تو ایک دن اگر فقر آ گیا تو ایسے تنگ ہو جاتے ہیں، اللہ پر گلے کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ پر شکوے کرنے لگ جاتے ہیں. کسی صاحب مال کو دیکھا جلنے لگ جاتے ہیں کہ اس کو اللہ نے اتنا کیوں دیا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، اور یہ ناز و نعم میں پل رہا ہے. حالانکہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمیں نہ دینے میں ہی خیر ہے. اللہ کے پاس بخل نہیں ہے، اللہ پاک جواد ہے، خوب عطا کرنے والا ہے. لیکن جو اس نے نہیں دیا وہ اس نے اس لیے نہیں دیا ہے تاکہ میرے بندے کو نہ ملے اور یہ میری طرف رجوع کرے، تاکہ اس نہ ملنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، تاکہ اس کے گناہ بخشے جائیں، تاکہ اس کو آخرت میں اللہ پاک بے انتہا اجر عطا کرے. اس لیے نہیں مل رہا. تو اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، گھر والوں کو یہ واقعات سنائے جائیں. اور اللہ پاک نے اگر حیثیت پھر اتنی دی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ماں باپ کے اوپر بھی بھرپور آدمی خرچ کرے. اگر حیثیت ہے پھر بھی ماں باپ پر خرچ نہیں کر رہا تو یہ سبب بھی آپس میں منافرت کا ہے. ماں باپ کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی. اور یاد رکھیے گا، ماں باپ کے دل میں اگر نفرت پیدا ہو گئی تو یہ اولاد کی دنیا بھی بگاڑ دے گی، آخرت بھی بگاڑ دے گی. دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی. ماں باپ کی دعائیں لگے گی تو روزی کے مسائل حل ہوں گے. اور اگر ماں باپ نے بد دعائیں تو نہیں نکالی، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک تو بہرحال دیکھ رہا ہے. اگر زیادتی کر رہا، ظلم کر رہا، حیثیت کے باوجود بھی پیسہ چھپا کر رکھ رہا، نہیں خرچ کر رہا، تو اللہ پاک کے یہاں پکڑا جائے گا، گرفت ہوگی. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہر انسان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا جہاں اللہ پاک نے جن جن لوگوں کے حق اس کے ذمے عائد فرمائے ہیں ان لوگوں کے حقوق ادا کرے. اس میں بخل سے کام نہ لے، اور اس میں اسراف بھی نہ کرے اور بخل بھی نہ کرے، بلکہ اعتدال سے خرچ کرے. یہ اعتدال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاقتصاد فی المعیشہ نصف الصدقہ. فرمایا الاقتصاد نصف المعیشہ، کہ یہ اقتصاد اور درمیانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت کا مسئلہ تو یہاں ہی سے حل ہو جائے گا کہ انسان درمیانہ روی اختیار کرے، اعتدال میں رہے، اعتدال میں رہے. ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کی ضروریات میں اعتدال سے کام لیں، اور جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو بھی روک کے رکھیں. بچوں کی خواہشات، اپنی خواہشات، پہننے کی خواہشات، کھانے کی خواہشات، گھر کو سنوارنے کی خواہشات، ان تمام خواہشات کے اندر دیکھیں اعتدال سے کام لیں، اور اتنی خواہشات کا مطالبہ کریں کہ جتنی شوہر کی حیثیت ہے، اور اصل جو آخرت کا گھر ہے اس گھر کو سنوارنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے بسا اوقات آپس میں جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں ان کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ دوستی اور دشمنی میں اعتدال نہیں رہتا. یہاں پر بھی اعتدال کی ضرورت ہے. دیکھیے ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہمیں بتایا. ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی سے محبت کرو تو محبت آہستہ آہستہ کیا کرو، اور جب آپ کسی سے نفرت کرو تو نفرت میں بھی اعتدال رکھا کرو. محبت میں اعتدال رکھو اس لیے کہ ممکن ہے کل تمہارا وہ دشمن بن جائے. اتنا زبردست اصول بتایا ہے. آج ہمارے ہاں کتنی بے اعتدالی ہے. اول تو ہماری محبتیں اللہ کے لیے نہیں ہوتی، ہماری محبتیں اغراض کے لیے ہیں، پیسے کے لیے ہیں، مال کے لیے ہیں، نفس کی چاہت خواہش کے لیے ہماری محبتیں ہیں. جب ہماری محبتیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں، نفس کی چاہت کے لیے ہے، تو نتیجہ پھر جھگڑا نکلتا ہے. اس لیے کہ ہماری خواہشات جب پوری نہیں کرے گا سامنے والا تو دل میں نفرت پیدا ہوگی، منافرت پیدا ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول سکھایا کہ اگر کسی سے آپ نے محبت کرنی ہے، اول تو اللہ کی رضا کے لیے کرو. دوسری بات یہ کہ محبت میں اعتدال رکھو. ہمارے یہاں بے اعتدالی ہے. جب بے اعتدالی ہوتی ہے، آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا فاسق، فاجر، نافرمان ہے اللہ کا، اور بے شمار اس میں برائیاں ہیں، معاشرے کا گندا انسان ہے. چونکہ ہمیں اس سے محبت ہے لہذا اس کی تمام برائیوں پر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں. ہمیں اس کی کوئی برائی نظر نہیں آتی. اس کی اچھائیوں کے گیت گانے شروع کر دیتے ہیں، اس کی اچھائیوں کے گن گانے شروع کر دیتے ہیں. جہاں جاتے ہیں اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، ایک آدمی میں جو اچھائیاں نہیں ہیں ان اچھائیوں کا اگر آپ بلا وجہ تذکرہ کریں گے تو یہ بھی قابل گرفت ہے، قابل مواخذہ ہے. یہ بھی کذب ہے، غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے. وہ آدمی اس حیثیت کا مالک نہیں ہے، اس قدر اس کی اچھائیاں آپ کیوں تذکرہ کر رہے ہیں؟
ہاں کہیں ایسی بات ہے کہ جو آدمی کے درمیان میں آپ صلح کروا رہے ہیں وہاں اگر اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ایک جملہ آدمی کہہ دیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بلا وجہ ہم اعتدال سے آگے چلے جائیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر جگہ اس کی مدح سرائی ہو رہی ہو، یہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں جب کسی سے نفرت ہوتی ہے، نفرت میں بھی ہم اعتدال نہیں رکھتے۔ اس نے ہمارا ایک مطالبہ نہیں مانا، ایسی نفرت ہو گئی کہ شکل دیکھنا گوارا نہیں، ایسی نفرت ہو گئی کہ چہرہ دیکھنا گوارا نہیں، ایسی نفرت ہو گئی کہ اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں، اور اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کرنے والا بھی ہمارے نزدیک برا ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا فلاں سے تعلق ہے، تو کیوں فلاں صاحب ہمارے نزدیک اچھے نہیں ہیں، ہمیں اعتدال ہم نہیں رکھتے۔ تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بتایا کہ ایسے موقع پر آپ اعتدال سے کام لیا کرو، محبت میں بھی اعتدال رکھو، نفرت میں بھی اعتدال رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ محبت رکھو سارے اندر کے راز اس کے سامنے اگل دیے جائے، ساری باتیں اس کو آپ نے بتا دی ہیں، گھر کی باتیں، کاروبار کی باتیں، سارے مسائل بتا دیے، کل خدا نہ خواستہ اگر وہ دشمن بن جاتا ہے تو آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اعتدال رکھو، اور جب کسی سے نفرت کرنی ہو تو بھی اعتدال رکھا کرو، اس لیے کہ اگر نفرت کے موقع پر آپ حد سے تجاوز کر گئے، آپ نے ظلم کرنا شروع کر دیا، زیادتیاں کرنی شروع کر دی، تو کل ممکن ہے وہ آپ کا ساتھی بن جائے، دوست بن جائے، پھر آپ کو ندامت ہو، پھر آپ کو شرمندگی ہو، آپ کہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اعتدال قائم رکھو، درمیانہ روی اختیار کیا کرو۔ اسی طرح سے ایک اور سبب ہے جس کی بنیاد پر آج ہمارے معاشرے میں فسادات پیدا ہوتے ہیں، وہ کیا ہے کہ تعلقات نبھانا ہمیں نہیں آتا، تعلقات نبھانے کا مزاج ہی نہیں ہے۔ ہم تعلقات نبھانا اس کو کہتے ہیں کہ اگر فلاں آدمی ہمارے سے اچھا تعلق قائم کرے گا ہم بھی اچھا تعلق قائم کریں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو یہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق نبھانے کی ایک مثال سن لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ایک بوڑھی عورت آئی، بڑی بوڑھی عورت آئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے اعزاز میں کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاج پوچھا، خیریت دریافت فرمائی، بہت اچھی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت دریافت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ بھی دیا، تو پوچھا میں نے یہ کون خاتون ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خدیجہ کے زمانے میں آیا کرتی تھی، خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تعلق نبھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، اب خدیجہ نہیں ہے دنیا میں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تعلقات وہ نبھا رہے ہیں حضرت خدیجہ کی بنیاد پر۔ میرے عزیز دوستو، آج گھر میں کتنے جھگڑے، آج ایک آدمی اپنی بیوی کی ماں سے اچھا تعلق قائم کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا نام بھی اچھی طرح سے لینا گوارا نہیں ہے۔ بیوی کا جو باپ ہے، آدمی کا سسر، اس کا حالانکہ وہ ماں کی حیثیت رکھتا ہے، باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ بیوی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک رہے، اچھا رہے، تو اس مرد کو چاہیے کہ بیوی کے جتنے بھی خاندان والے رشتہ دار ہیں، ہاں جو شر اور فساد والے نہیں ہیں، فتنے والے نہیں ہیں، خاص کر کے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک رکھے، اچھی طرح سے ان کا نام لے، اچھی طرح سے ان کو پکارے۔ وہ ماں جس ماں نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، دودھ پلایا، پروان چڑھایا، جوان کر کے اور یہاں بھیجا، اس گھر کے اندر بھیجا، آج اگر انسان اس کو انسان ہی نہ سمجھے، اس ماں کو انسان ہی نہ سمجھے، تو نتیجہ جھگڑا ہی جھگڑا ہے، نتیجہ لڑائی ہی لڑائی ہے۔ اور دوسری جانب عورت بھی بے اعتدالی کرتی ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کی ماں کو ماں نہ سمجھے، اپنے شوہر کے باپ کو باپ نہ سمجھے اور ماں باپ والی حیثیت نہ دے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ شوہر کے دل میں اس عورت کی نفرت پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے خدمت کرنا فرض اس کے ذمے نہیں ہے، لیکن اخلاق تو ہے، اخلاق تو ہے، اخلاقی فرض تو ہے، اس لیے یہ خدمت کرے، اس لیے یہ اس کے ساتھ حسن سلوک رکھے کہ جناب یہ میرے شوہر کی ماں ہے، اس لیے کہ جناب یہ میرے شوہر کا والد ہے۔ تو جتنا عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، احترام کی نگاہ سے دیکھے گی، گھر کی زندگی اچھی گزرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تعلق کے نبھانے کا تو یہ حال تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے جو متعلقین اور تعلق دار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی کبھی ہدایہ بھیجا کرتے تھے۔
اور آج کل کے دور میں اگر خدا نخواستہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی مر گئی تو اب بیوی کے ماں باپ، بیوی کا سارا خاندان بالکل ایسا ہم سے کٹ جاتا ہے کہ سالہ سال اب تو ساری زندگی تعلق ہی نہیں رہا، اب تو ختم ہی ہو گیا۔ حالانکہ رشتہ داری جو قائم کی تھی وہ اس بنیاد پر تھوڑا ہی قائم کی تھی کہ بیوی اگر برقرار رہے گی، زندہ رہے گی تو رشتہ داری ہے، اور بیوی ختم ہو گئی تو رشتہ داری بھی ختم ہے۔ یہ صلح رحمی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو مردوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی حسن سلوک سے کام لیں، اپنی بیوی کے خاندان والوں سے حسن سلوک سے کام لیں، اور عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے خاندان والوں سے حسن سلوک سے کام لیں، ہاں پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے، دین کا لحاظ رکھتے ہوئے، اپنی عزت کا، اپنی پاک دامنی کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ بیویوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں ایسے آدمی کو نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو ناگوار گزرتا ہو، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ ہاں شوہر کو اس بات کی تلقین ہے کہ وہ بیوی کو اس کے ماں باپ کے ملنے سے نہ روکے۔ اس بات سے تو وہ روک سکتا ہے کہ وہ یہاں اس کے گھر میں نہ آئے، لیکن اگر نہیں آتے اور نہیں آنے دیتا تو اسے پھر ملنے کے لیے چھوڑنا چاہیے۔ اگر یہ ملنے کے لیے نہیں جانے دے گا، نہیں چھوڑے گا تو یہ گناہگار ہوگا، اللہ کے نزدیک گناہگار ہوگا، یہ حق میں کوتاہی کر رہا ہے۔ تو تعلقات نبھانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے، رشتہ داریوں کا بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ اس بات کو دیکھیں، ایک آدمی آئے، کہا ہے اللہ کے رسول میرے والدین کا انتقال ہو گیا، لیکن بد نصیبی یہ ہو گئی جب انتقال ہو گیا تو میرے ماں باپ مجھ سے ناراض تھے، اب بتائیے میں کیا کروں، پریشان تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حل بتایا، ارشاد فرمایا دیکھو آپ کے ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جا کے حسن سلوک کرو، انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی۔ ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، ماں کا سب سے قریبی رشتہ ماں کی بہن یعنی آدمی کی خالہ، جاؤ ماں کی بہن کوئی زندہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کا کوئی بھائی زندہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، باپ کا کوئی بھائی زندہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج کون چچا کو پوچھتا ہے، کون ماموں کو پوچھتا ہے، خالاؤں اور پھوپھیوں کو کون پوچھتا ہے، یہ تو دور کے رشتے ہیں۔ اپنے گھر سے آدمی کو فرصت نہیں ملتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات کو نبھایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور مصروف نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصروفیت ہے، صبح و شام دین کی محنت، دین کی فکر، اور وفود آ رہے، آگے اسلام قبول کر رہے، لوگ سیکھ کے جا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کے باوجود ان سب مسائل کو نبھایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ داریوں کو نبھایا کرتے تھے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نباہ کا ایک کتنا بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد نبوی کے قریب 9 گھر تھے، 9 بیویاں تھیں، 9 گھر تھے۔ عصر کی نماز کے بعد، عصر سے لے کر مغرب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کے پاس جایا کرتے تھے۔ مختصر سے ٹائم میں سب ازواج کے پاس جایا کرتے تھے، سب سے جا کر خیریت دریافت فرمایا کرتے تھے، اور پھر آخر میں اس کے پاس جایا کرتے تھے جس کے یہاں آج ٹھہرنے کی باری ہوتی تھی۔ مقرر ہوتا تھا، باریاں متعین ہوتی تھی، آج فلاں کے یہاں ٹھہرنا ہے، فلاں کے یہاں ٹھہرنا ہے، تو آخر میں وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے جس زوجہ محترمہ کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آج ٹھہرنا ہے۔ لیکن روزانہ کی یہ ترتیب ہوتی تھی کہ سب کے پاس جا کے خیریت دریافت فرمایا کرتے تھے۔ تو دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے تعلقات کو نبھا رہے ہیں۔ اس مصروفیت کے باوجود بھی تمام کام باقی بھی چل رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت اگر دیکھی جائے یوں لگتا ہے ساری زندگی عبادت ہی کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی دعوت کو دیکھا جائے اور یوں لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی یہی کرتے رہے۔ اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلقات نبھائے ہیں اس بات کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشغلہ ہی یہی تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو اپنی حیثیت میں رکھا ہے، عبادت بھی کی ہے، تعلقات بھی نبھائے ہیں، اپنے رب کو بھی راضی کیا، خاندان کے ساتھ بھی اچھے روابط رکھے، لوگوں کو بھی دین کی بات سمجھاتے رہے، صحابہ کے ساتھ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک ہوتا رہا۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور اسی طرح سے میرے عزیز دوستو بزرگوں، تعلقات کے نبھانے میں ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جن جن کے حقوق ذمے ہیں آدمی ان کے حق ادا کرے۔ بسا اوقات جس کا خرچہ آپ چلا رہے ہیں، جس کا حق آپ کے ذمے ہے، طبیعت نہیں ملتی، مزاج نہیں ملتا، یا خاندان کا کوئی بھی آدمی ہے ہمارا مزاج اس سے نہیں ملتا، چچے کا بیٹا ہے، تایا کا، خالہ زاد، پھوپھی زاد،
یہ قریبی رشتہ ہے لیکن مزاج نہیں ملتا، اس کا یہ معنی نہیں ہے آپ صبح شام جائیں، آپ بار بار جائیں، آپ سارا دن بیٹھے رہیں، آپ مت جائیے لیکن تعلق نہ توڑیے۔ تعلق کا توڑنا یہ بری بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلق کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کی ایک مثال سمجھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں بھانجے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیف ہوئی اور حد سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی، وہ قصہ مشہور ہے، وقت نہیں ہے اس وقت، تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے بھی باتیں کرنا شروع کی۔ منافقوں نے تو کہا ہی کہا، لیکن کچھ مسلمانوں کی زبانوں سے بھی کچھ کلمات نکل گئے، گو کہ بعد میں معافی تلافی ہوئی، بعد میں وہ ساری باتیں ہو گئی، جن میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کی زبان سے بھی کچھ کلمہ نکل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح کے گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے، سارے اخراجات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کیا کرتے تھے کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب انسان تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ پاک نے مال دیا ہوا تھا، خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ جب یہ بات سنی کہ اچھا انہوں نے یہ لفظ کہا، سخت اذیت ہوئی، بہت تکلیف ہوئی۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد مصطح پر کوئی خرچ نہیں کروں گا، اسے نہیں دوں گا، تعلق توڑوں گا اس سے۔ اس پر اللہ پاک نے آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو بڑے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا، بڑے ظرف والوں کا یہ کام نہیں ہوتا، جو قسم آپ نے کھائی ہے بڑے ظرف والے ایسا نہیں کیا کرتے، مال والے ایسا نہیں کیا کرتے، جنہیں اللہ پاک نے وسعت دی ہے، مالی وسعت دی ہے، نبی کی رفاقت عطا فرمائی ہے، دین عطا فرمایا ہے، وہ ایسا نہیں کیا کرتے۔ انہیں یہ چاہیے کہ وہ خرچ کرتے رہے، خرچ کرتے رہے۔ پھر کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے اس خرچ کرنے پر؟ آپ علیہ السلام نے بکر صدیق کو بلایا، کہا دیکھو یہ آیت اتری ہے، یہ آپ کے بارے میں آیت اتری ہے، آپ نے قسم کھا لی تھی، دیکھو آیت اتری ہے۔ تو فوراً کہا اے اللہ کے نبی، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے، آج سے دوبارہ میں اس خرچے کو بحال کرتا ہوں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ پہلے سے دگنا کر دیا تھا خرچہ، پہلے سے دگنا کر دیا تھا، پہلے جو دیا کرتے تھے اس سے دگنا خرچہ کر دیا۔ حالانکہ مصطح پر خرچ کرنا فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، لیکن چونکہ تعلقات چل رہے تھے، خرچ کیا جا رہا تھا، اذیت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، تو کہا کہ اس تکلیف کو برداشت کر لو، اس پر اللہ پاک اجر دیں گے، آپ اپنا کام کرتے جائیے۔ انہوں نے اگر کوئی لفظ کہہ دیا ہے وہ جانے، ان کا اللہ جانے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ نے اپنی آخرت کو بنانا ہے، آپ نے خرچ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، آپ نے تعلق اللہ کی رضا کے لیے نبھانا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اپنے معاشرے میں دیکھو جو غریب غربا ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا کرو۔ گو کہ انہوں نے ہمیں تکلیفیں دی ہیں، گو کہ انہوں نے برے لفظ کہے ہیں، جو مرضی ہے کہتے رہیں، ہم نے معاملہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو پھر آدمی ان باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ تو یہ اسباب ہیں جن اسباب سے آج معاشرے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، لڑائی پیدا ہو جاتی ہے، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے معاشرے کو بچائیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔